چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تجارت کے واقعات ہیں، ان واقعات میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرا ایک معاملہ ہوا، تجارت کا معاملہ ہوا۔ تو وہ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اس کے کچھ جو پیمنٹ تھی وہ میں آپ علیہ السلام کو کر چکا اور کچھ میری طرف باقی تھی۔ تو میں نے کہا کہ جو ہے آپ ادھر رکیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو لا کر کے بقیہ دے دیتا ہوں تاکہ ہمارا معاملہ صاف ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ میں کہہ کر کے میں چلا گیا اپنے گھر کی طرف۔ میں تو اپنے گھر کی طرف گیا اور گھر پر جا کر کے میں یہ معاملہ ہی بھول گیا۔ آپ علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کے آ گیا، میں اپنے گھر کے معاملات کے اندر لگ گیا اور میں وہ اپنی جو تجارت کا جو ہمارا جو سودا ہوا وہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ کہتے ہیں میں اپنے معاملات کے اندر لگ گیا، اپنے کاموں کے اندر لگ گیا، گھر کے مصروفیات کے اندر میں لگ گیا، مشغول ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن اچانک میرے ذہن میں آیا، اوہو میں نے تو آپ علیہ السلام سے ایک عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کو میں جو ہے انتظار میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ علیہ السلام گھر پہ تشریف لے گئے ہوں گے، لہٰذا میں اپنے گھر سے چلا اور آپ علیہ السلام کے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر پہ جب پہنچا تو گھر پہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام تیسرا دن ہے آج گھر پر نہیں آئے، جس کی وجہ سے اہل خانہ بھی کافی پریشان تھے۔ تو مجھے فوراً ذہن میں آیا کہ آپ علیہ السلام وہیں پر موجود ہوں گے جہاں پر آپ علیہ السلام کو میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ چیز اپنے ذہن میں لیتے ہوئے آپ علیہ السلام کی طرف گیا، اور ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا، کہ کس طریقے سے آپ علیہ السلام میرے ساتھ معاملہ کریں گے، کیسے گفتگو کریں گے، کیسے بات کریں گے، اور بہت زیادہ غصہ ہوگا شاید میرے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا، دیکھا اسی جگہ پر آپ علیہ السلام موجود ہیں۔ تو میں تو ڈرا سہما صاحب علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ آج پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن قربان جاؤں اس رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ علیہ السلام کے اخلاق پر۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے نہ کوئی گالی دی، نہ کوئی سخت کلامی کی، نہ کوئی جھگڑا کیا، اور کوئی اس انداز میں آپ علیہ السلام نے بات ہی نہیں کی، بلکہ صرف یہ آپ علیہ السلام نے کہا، یا فتى لقد شققت علی، اے نوجوان تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، تو نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ انا ہاہنا منذ 3 انتظرک، میں یہاں 3 دن سے موجود ہوں اور تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی کہ ان 3 دنوں کے اندر بجائے کہ علاوہ کسی شرعی اور کسی طبعی حاجت کے میں کہیں پر نہیں گیا، تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ جو بات کہی یہ بھی دھیمے لہجے میں آپ علیہ السلام نے کہی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی تجارت اور یہ آپ علیہ السلام کا معاملہ کرنے کا انداز ہے۔ آپ علیہ السلام نے کئی سفر کیے تجارت کے لیے، جو ہے شام کی طرف، بصرہ کی طرف، جو ہے اور علاقوں کی طرف آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی جو ہے تجارت کے سفر کیے۔ آپ علیہ السلام کی ایک دھوم مچی ہوئی تھی مکے کے اندر کہ یہ نوجوان بڑا ہی راست باز اور بڑا ہی دیانتدار ہے اور بڑا ہی خوبصورت انداز سے جو ہے تجارت کرنے والا معاملہ فہم شخص ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مکے کی ایک خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ بنت خویلد، وہ جو ہے مکے کی بہت زیادہ مالدار عورت تھی، اللہ نے ان کو بہت زیادہ وافر مقدار میں مال عطا فرمایا تھا۔ وہ آئے دن کسی نہ کسی کو تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارت کے لیے پسند فرمایا اور سلیکٹ کیا، اور انہوں نے اپنا مال تجارت سارے کا سارا آپ علیہ السلام کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا مال دینا چاہ رہی ہوں اور آپ میرے مال کی تجارت کے لیے آپ چلے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجہ کا جو مال تھا، مال تجارت، وہ آپ علیہ السلام لے کر کے شام کی طرف گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک غلام اپنا میسرہ وہ بھی ساتھ کر دیا، اور
جو ہے غرض یہ تھی کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے اور آپ علیہ السلام کی صداقت اور آپ علیہ السلام کے جو معاملہ فہمی ہے اور جو تجارت کا انداز ہے اس کو دیکھے کہ کیسے آپ علیہ السلام تجارت کرتے ہیں، اور کہا یہ کہ یہ غلام آپ کی خدمت کے لیے ہوگا، آپ کو کہیں کوئی پریشانی ہوگی تو یہ آپ کے کام آئے گا۔ بہرحال اس طریقے سے وہ غلام آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ نے کر دیا۔ جب تجارت وغیرہ ہوئی اور وہاں سے آپ علیہ السلام واپس آنے لگے تو واپسی میں بھی آپ علیہ السلام نے وہ مال وہاں سے خریدا کہ جو مکے میں جاتے ہی آسانی سے بک جائے۔ آپ علیہ السلام وہ مال لے کر کے مکے میں پہنچے ہیں اور مکے میں وہ سارے کا سارا مال بیچ دیا۔ اس کے بعد جو منافع تھا اس میں سے، چونکہ پہلے بات ہو چکی تھی کہ جو پہلے لوگوں کو میں ایک حصہ دیا کرتی تھی میں آپ کو ڈبل دوں گی، تو آپ علیہ السلام کو اپنا حصہ دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے اس غلام سے بھی پوچھا آپ علیہ السلام کے بارے میں، تو اس غلام نے آپ علیہ السلام کے بارے میں بڑی خوبصورت اور عالیشان جو رائے قائم کی تھی کہ آپ علیہ السلام کیسے راست باز ہیں اور کیسے آپ علیہ السلام امانت داری کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جب باتیں حضرت خدیجہ کو پہنچی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نکاح کا جو ہے داعیانہ پیدا ہوا، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا جب آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو اس جو ہے انداز میں آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا کہ حضرت خدیجہ جیسی اتنی مالدار عورت بھی آپ علیہ السلام کے معاملے سے متاثر ہو کر کے آپ علیہ السلام کے دامان رحمت کے اندر آ گئی۔ عرب کے اندر ہر سال مشہور تجارتی میلے لگا کرتے تھے، بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے جن کے اندر دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہی جو ہے ایک میلہ لگا جس میں دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگ یمن سے آئے اس میلے کے اندر، انہوں نے آ کر کے کچھ مال خریدنا چاہا لیکن ایک دو دن وہ انتظار کرتے رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے سے نکلے اور وہاں پر پہنچے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ 20 اونٹ تھے اس دن، وہ 20 اونٹ لے کر کے آپ علیہ السلام اس میلے میں پہنچے ہیں۔ اچانک کوئی جو ہے ضروری کام آپ علیہ السلام کے درپیش ہوا تو آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے اور اپنے ایک ملازم کو وہاں پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ 20 اونٹ ہیں، ان کو تم نے بیچنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ان میں ایک لنگڑا اونٹ ہے، لہٰذا اس کی قیمت کم ہوگی، اس کو اسی قیمت کے اندر نہ بیچنا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ وہ جو ہے تجارت کرنے والے تاجر جو یمن سے آئے تھے، انہوں نے جب ان کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے تجارتی اونٹ لے کر کے یہاں پر پہنچے ہیں تو وہ سارے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس ملازم سے وہ اونٹ خرید لیے۔ اب وہ اونٹ 20 کے 20 خرید کر کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور ملازم نے بتایا کہ میں نے یہ سارے اونٹ بیچ دیے۔ آپ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کہ وہ لنگڑا جو اونٹ تھا اس کے بارے میں تم نے ان کو بتایا، تو اس تاجر نے کہا کہ اس ملازم نے کہا کہ وہ تو میں بھول گیا، وہ تو میں نے نہیں بتایا۔ اب دیکھیں یہاں پر انسان کا جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا امانت دار ہے، کتنا یہ دیانت دار ہے۔ اگر کوئی ہمارے جیسا خدا نخواستہ ہوتا وہ تو کہتا کہ چلو اچھی بات ہے کہ یہ لنگڑا بھی جو ہے ثابت اونٹوں کے ریٹ میں نکل گیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو میرے اس ملازم نے تو بڑا تیر مار دیا، ہمارے جیسا اگر ہوتا۔ لیکن وہ آپ علیہ السلام کی ذات تھی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اوہ یہ تم نے کیا کیا؟ پھر ان لوگوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے تحقیقات کی، معلوم ہوا کہ یہ لوگ یمن سے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہوئے، 1 دن اور 1 رات کی مسافت طے کرنے کے بعد ان لوگوں کے پاس پہنچے، ان کو روکا اور ان سے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ جب انہوں نے اپنی کارگزاری بتائی کہ ہم
جو ہے مکہ گئے تھے اور ہمارے سردار نے ہمیں بھیجا تھا کہ وہاں پر جاؤ، لیکن وہاں پر جانے کے بعد کسی اور سے کوئی خریداری نہیں کرنی، محمد بن عبداللہ نامی شخص ہوگا، اسی سے تم نے سارے اونٹ خریدنے ہیں اور اس کے بعد تم نے اس طرف آنا ہے۔ تو ہم 2 دن انتظار کرتے رہے۔ تیسرے دن جیسے ہمیں معلوم ہوا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ آ گئے ہیں، ہم نے دیر ہی نہیں کی، وہ ہم نے سارے اونٹ خرید لیے، اور یہ اونٹ آج ہم لے کر کے 20 اونٹ لے کر ہم اپنے علاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ اتفاق سے ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی جو ہے لنگڑا اونٹ بھی ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ بھائی ان کے اندر ایک لنگڑا اونٹ بھی موجود ہے، یا تو اس کو تم رکھ لو اور اس کی آدھی قیمت تم واپس وصول کر لو، یا تو وہ اونٹ مجھے دے دو اور جو ہے اس کی قیمت تم پوری کی پوری واپس رکھ لو۔ جب انہوں نے یہ راست بازی اور یہ دیانتداری دیکھی تو بڑے متاثر ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو ان لوگوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بلکہ یہ بہت کوئی بڑی ہستی ہے، بڑی شخصیت ہے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہی وہ سارے کے سارے لوگ مشرف باسلام ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے معاملے سے متاثر ہوں اور لوگ ہماری طرف راغب ہوں۔ اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری آخرت بنے گی، ہمیں نیکیاں ملیں گی، بلکہ اس سے آپ کی تجارت بھی مضبوط ہوگی، اس سے آپ کی تجارت پائیدار ہوگی، لوگوں کے اندر چرچا ہوگا، لوگوں کے اندر آپ کا وقار ہوگا، آپ کا ایک نام بنے گا۔ تو نام بنانے کے لیے بھی، دنیا اور آخرت کی عزت کمانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنہری اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چھوڑ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔